ٹائمز میں خوش آمدید۔ بی بی سی کے حوالے سے کل میں نے اپنی ایک رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا میڈیا ہاؤس، یہ سب سے بڑا نیوز براڈ کاسٹر لگاتار اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کے ظلم کو، اس کی بربریت کو، اس کی جارحیت کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو اس کا دفاعی حملہ قرار دیتا ہے، اور غزہ پٹی میں جتنے فلسطینی مارے جاتے ہیں ان کو بی بی سی کے ذریعے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اس حملے کو صحیح ٹھہرایا جاتا ہے۔ غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کو بی بی سی صحیح قدم قرار دیتا ہے اسرائیل کا، اور آج میں باضابطہ اس کی ایک مثال لے کر کے آیا ہوں جو تازہ ترین مثال ہے۔ آپ نے خبر دیکھ لیا ہوگا، اگر ابھی تک آپ نے غزہ پٹی کی اس خبر کو نہیں سنا ہے تو جان لیجئے، کیونکہ بہت بڑی خبر ہے۔ غزہ پٹی کے زیادہ تر بلکہ تمام ہسپتال کو ایک طرح سے اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کچھ عارضی طور پر، کچھ وقتی طور پر ہسپتال چل رہے ہیں، وہاں مریضوں کا علاج لگاتار جاری ہے، اور اس میں سے ایک ہے انڈونیشیا ہسپتال۔ انڈونیشیا ہسپتال کے چیف ڈاکٹر تھے ڈاکٹر مروان السلطان۔ اسرائیل کے فائٹر پلین نے ڈاکٹر مروان السلطان پر حملہ کر کے شہید کر دیا، اور صرف ان کو شہید نہیں کیا اسرائیل نے، بلکہ ان کو، ان کی بیوی کو اور ان کے 5 بچوں کو۔ ڈاکٹر مروان السلطان جس گھر میں مقیم تھے اس گھر کو باضابطہ ٹارگٹ کیا اسرائیل کے جنگی فائٹر پلین نے، اور اس گھر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اسرائیل نے ان کو، ان کی اہلیہ کو اور 5 بچوں کو شہید کر دیا۔ اور اسرائیل کا یہ حملہ کھلی دہشت گردی ہے، ایک ڈاکٹر کا قتل ہے جس کی اجازت دنیا کا کوئی بھی مذہبی قانون نہیں دیتا، کوئی بھی آئین نہیں دیتا، دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح کے حملے کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس حملے کی جب بی بی سی نے رپورٹنگ کی تو اس کو صحیح قدم قرار دیا اسرائیل کا، اور ڈاکٹر مروان السلطان کو بھی بی بی سی نے کہا کہ وہ دہشت گرد تھے اور اسرائیل نے ان کو مار کر کے صحیح کیا۔ بی بی سی نے اپنا ایک تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ غزہ سٹی کے علاقے میں حماس کا ایک اہم دہشت گرد مارا گیا۔ آپ سنیے بی بی سی کی اس رپورٹ کو۔ Till Baidoon, thank you very much for sharing your thoughts and tributes to Dr. Marwan Sultan, who was killed in an Israeli strike. The Israeli military said it had struck, I quote, a key terrorist from Hamas in the Gaza City area in that strike, and claims that uninvolved civilians were harmed as a result of the strike were being reviewed. That's Dr. Marwan Sultan, who had a distinguished career in medicine, who was killed in Gaza. تو آپ نے سنا بی بی سی کی اس رپورٹ کو، اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح بی بی سی غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل کی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ برطانیہ کے ایک ادارہ جس کا نام ہے CFMM یعنی کونسل فار میڈیا مانیٹرنگ نے 35,000 بی بی سی کی رپورٹ کا تجزیہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے، تفتیش کی ہے، تحقیق کی ہے، جس میں تقریباً 3,800 ٹیکسٹ اسٹوری ہے، بقیہ ویڈیوز اسٹوری ہے، اور ان تمام اسٹوریز میں، ان تمام رپورٹ میں بی بی سی نے اسرائیل کے ہر حملے کو سپورٹ کیا، اس کی تائید کی، اور غزہ پٹی کی طرف سے جو دفاعی قدم اٹھایا جا رہا ہے، حماس کے لڑاکے جو غزہ پٹی کے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے حملے کو غلط بتایا گیا، اسرائیل کے نقصان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور فلسطینیوں کے نقصان کو بالکل گھٹا کر پیش کیا گیا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹنگ میں، بی بی سی نے اپنی کوریج میں لگاتار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل ہی مظلوم ہیں اور فلسطینی ہی ظالم ہیں، اور آج آپ نے، یا کہہ لیجئے اس ویڈیو میں آپ نے ایک تازہ مثال دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غزہ پٹی کے تمام ہسپتال کو اسرائیل نے تباہ کر رکھا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جب لڑائی چل رہی تھی اور ایران کا ایک میزائل اسرائیل میں ایک ہسپتال پر جا کر گرا تھا، تو بنجامن نتنیاہو اور پوری دنیا کے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی چیخ نکل گئی تھی، اور وہ سب چلانے لگے تھے کہ ایران نے اسرائیل میں ہسپتال پر حملہ کر دیا ہے، جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ انسانیت کی دھجیاں اڑانے والا ایران کا حملہ تھا۔ لیکن اس وقت پوری دنیا نے اسرائیل کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ تم نے غزہ پٹی کے تمام ہسپتال کو برباد کر دیا، اس وقت تمہاری انسانیت کہاں گئی تھی؟ اور خود بدلے میں اسرائیل نے بھی
ایران کے 7 ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا، 7 اسپتالوں پر حملہ کر دیا۔ اب فلسطین کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور دراصل فلسطین کی مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس نے ایک ڈیٹا جاری کر کے کہا کہ پچھلے جون کے مہینے میں اسرائیلی فورسز نے، اسرائیلی آرمی نے اور اسرائیلی سیٹلر نے 35 بار مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور تیسرا اہم مذہبی مقام ہے اسلام میں مسجد اقصیٰ۔ اس کی آزادی کے لیے پوری مسلم دنیا پریشان ہے، اور پوری مسلم دنیا پر فرض بھی ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا، اور غزہ پٹی کے جو رہائشی ہیں، فلسطین کے جو لوگ ہیں، وہ تمام لوگ مسجد اقصیٰ کی جد و جہد کے لیے، کوشش ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس مسجد اقصیٰ پر پچھلے ایک مہینے میں 25 بار حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ الخلیل میں جو حرم ابراہیمی ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، بہت مقدس ہے، تو وہاں 89 مرتبہ اذان دینے سے روکا گیا، یعنی 89 مرتبہ جون کے مہینے میں وہاں اذان نہیں ہو سکی، اور یہ سب اسرائیل نے کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے موت کا جال بن چکا ہے، اور جو امریکی اس غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں فلسطینیوں پر اور ان کو مارتے ہیں۔ فلسطینی وہاں 2 وقت کا کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں، یا 1 روٹی لینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ اناج لینے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے غزہ پٹی میں کوئی بھی امدادی سامان نہیں پہنچ سکا ہے۔ کسی بھی ٹرک کو وہاں اسرائیل نے جانے کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد امریکہ نے اپنی ایک تنظیم بنائی، یونائٹڈ نیشن کی بات نہیں مانی گئی، اور غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن اب وہاں امدادی سامان کو تقسیم کرتی ہے، اور امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر لگاتار بے گناہوں پر فائرنگ کی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں غزہ پٹی کی جو ترجمان ہے اس نے واضح لفظوں میں کہا کہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کو فوری طور پر روکا جائے، اس کو مزید غزہ پٹی میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دنیا کی 170 عالمی تنظیموں نے، NGOs نے مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن پر فوری طور پر روک لگائی جائے، کیونکہ یہ جو آرگنائزیشن ہے موت کا جال بن چکی ہے۔ اس آرگنائزیشن کے جو والنٹیئر ہیں، جو ورکر ہیں، وہ گیہوں دینے کے بجائے، چاول دینے کے بجائے، فلسطینیوں کو روٹی دینے کے بجائے، ان کو بسکٹ دینے کے بجائے ان کو موت کی گولیاں دیتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی کہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن نے جو امدادی سامان تقسیم کیا تو آٹے میں نشہ کی گولیاں ملا کر دی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امداد کے نام پر کتنی گھٹیا حرکت کی جا رہی ہے، اور ایسی سازشیں ہیں ان کی جس سے شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ جب بات فلسطین کی اور غزہ پٹی کی ہے تو خبر انڈیا سے بھی آئی ہے، اور بڑی چونکانے والی خبر ہے۔ دراصل خبر اتر پردیش کی ہے، جہاں محرم کے جلوس میں ایک نوجوان نے فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا، تو اس کو بہت بڑا اپرادھ سمجھ لیا گیا، اس کو جرم بنا دیا گیا، اور فوری طور پر وہاں کی پولیس نے اس کے خلاف FIR درج کر لیا ہے۔ اور میڈیا میں اس خبر کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ اور زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ آج تک نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس خبر کو شیئر کیا اور کہا کہ محرم کے جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لہرایا گیا اور پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور جب سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی تب جا کر کے پولیس کو ہوش آیا اور پولیس نے آنن فانن میں FIR درج کی۔ آج تک نے یہ بھی لکھا کہ آخر کب تک مذہبی جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ ذرا اس خبر کے لب و لہجہ کو دیکھیں، انداز کو دیکھیں، کیا فلسطین کا جھنڈا لہرانا جرم ہے؟ اگر محرم کا جلوس نکل رہا ہے اور اس جلوس میں اگر کسی نے سوئٹزرلینڈ کا جھنڈا لہرا دیا یا امریکہ کا جھنڈا لہرا دیا یا ایران کا جھنڈا لہرا دیا تو کیا یہ جرم بن جائے گا؟ اس کی وجہ سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی کارروائی کی جائے گی۔ اب محرم کا جلوس تھا، مذہبی جلوس تھا، اور وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا، تو پھر اس کو جرم بنا کر کیوں پیش کیا جا رہا ہے اور اس پر کارروائی کی کیوں مانگ کی جا رہی ہے؟ اور پولیس کا رویہ دیکھیں کہ پولیس نے بھی فوراً غیر نامزد FIR درج کر لی ہے۔
چوری ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، وہاں پولیس FIR درج نہیں کرتی ہے، سفارشیں لگوانی پڑتی ہے، پھر بھی پولیس چپ رہتی ہے، اور یہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا تو پولیس فوراً ایکشن میں آ جاتی ہے۔ آج تک کی یہ جو خبر ہے، جو ہیڈ لائن ہے، اس کو دیکھیے کہ دیوریا محرم کے جلوس میں لہرایا گیا فلسطین کا جھنڈا، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے لیا ایکشن۔ اتر پردیش کے ضلع دیوریا میں محرم کے جلوس کے دوران فلسطین کا جھنڈا لہرایا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد پولیس تھانہ حرکت میں آ گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اجازت کے بغیر جھنڈا لہرانے کے خلاف کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دیوریا شہر میں اس سے پہلے بھی کسی مذہبی جلوس کے دوران اسی طرح فلسطینی جھنڈا لہرایا گیا تھا، جس پر پولیس نے FIR درج کی تھی، لیکن ایسی حرکتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ لار بازار میں نکالے گئے محرم کے جلوس کے دوران ایک نوجوان فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آگے آگے چل رہا ہے، اور جلوس کے اطراف میں چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ ہے، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے پولیس بھی وہاں موجود ہوگی، لیکن تب اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب کسی نے ویڈیو بنا کر اسے انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا، تب کارروائی کی بات شروع ہوئی ہے۔ تو آج تک کو اس بات کا بھی شکوہ ہے کہ جب جلوس نکل رہا تھا، پولیس وہاں پر موجود تھی، اس وقت ہی پولیس نے فلسطین کا جھنڈا لہرانے والے کے خلاف ایکشن نے کیوں نہیں لیا، کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور جب انٹرنیٹ پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تب پولیس کو ہوش آیا ہے۔ اسرائیل کا جھنڈا لے کر یہ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر پر لگاتار اسرائیل کی حمایت میں رائٹ ونگ کی طرف سے ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، تب ان کے خلاف کارروائی کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اور یہاں محرم کے جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا، فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کر لیا، تو اس کو ان لوگوں نے ایک جرم بنا کر کے پیش کر دیا، جو بے حد شرمناک ہے، قانون کے خلاف ہے، اور آئین بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانا اپرادھ ہے، جرم ہے، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور جو ملی آرگنائزیشن ہیں یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس کو ایسی حرکتوں سے روکنا، جہاں جس تھانے میں اس طرح کی FIR درج کی جا رہی ہے، ان سے بات چیت کرنا اور ان کو بتانا کہ جرم نہیں ہے۔ اور میڈیا کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا اب بند کرے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے، 22 مہینے سے وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، سیز فائر کی، جنگ بندی کی ابھی تک کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اب جنگ بند کروا دیں گے، اب بند کروا دیں گے، لیکن ان کی جو حقیقت ہے، وہ سچائی سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ کے صدر کی اسرائیل کے سامنے کوئی ویلو نہیں ہے۔ امریکہ کیا فیصلہ کرے گا، یہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر اسرائیل چاہے گا تو وہی امریکہ چاہے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ بات، یہ سچائی اب سامنے آ چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب امریکہ کے صدر کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ صلح سمجھوتا کرا دیتے ہیں، یا یہ دعویٰ کرنا کہ امریکہ گریٹ ہے، سپر پاور ہے، کوئی حق نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ ایک چھوٹے سے ملک، ایک چھوٹے سے شخص، اور بنجامن نیتنیاہو جس کو انٹرنیشنل عدالت نے وار کرمنل قرار دے رکھا ہے، اس کو روک سکے، یہ امریکی صدر اب تک نہیں کر سکے ہیں۔ اسرائیل کے حملے میں غزہ پٹی میں اب تک 57,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور فلسطین کا مدعا اٹھانے والوں کو لگاتار ویسٹ کی جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے یا جو سوشل میڈیا ہے، ان کی طرف سے سزا بھی دی جا رہی ہے۔ ملت ٹائمز اردو کے یوٹیوب چینل کو اسی وجہ سے 7 دنوں کے لیے یوٹیوب نے بین کر دیا، اس کے مونیٹائزیشن کو ختم کر دیا، 2 مرتبہ اسٹرائک بھیج دیا گیا، کیونکہ ملت ٹائمز اردو پر غزہ پٹی اور فلسطین کے حالات پر ویڈیو پیش کی گئی تھی، سچائی بتائی گئی تھی کہ کس طرح اسرائیل وہاں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز اردو کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بھلے ہی ابھی وہاں ویڈیو نہیں آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی پابندی ہٹے گی دوبارہ ہم ویڈیو لے کر آئیں گے، اور جتنی بھی ہم پر پابندی لگائی جائے، جتنا بھی ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے، ہم سچ بولتے رہیں گے، سچائی دکھاتے رہیں گے، اور BBC اور اس طرح کے تمام عالمی گودی میڈیا کو ایکسپوز کریں گے جو فلسطین کے خلاف متعصبانہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اسرائیل کی بربریت کو، اس کے ظلم و ستم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔